یا سیدہ یا فاطمہ یا رازیہ یا مرضیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ہوگی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لوتی بیٹی ہیں اور مادر حسنین یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ آپ کے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں اگر دیکھا جائے، ابتدائی زندگی جو مکے کی ہے، آپ نے بڑے رنج و غم اٹھائے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام مکے میں ہوتے تھے اور تبلیغ دین کرتے تھے، اس وقت آپ نے پیغمبر کا بڑا ساتھ دیا، اور پیغمبر اسلام جب پورے دن کی تمام تھکاوٹ اور تمام پریشانیوں کے باوجود جب آپ گھر میں آتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا تھیں جو ان کے غموں کو کم کر دیتی تھیں۔ خواتین کی بات جہاں تک ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور خاص کر یونائٹڈ نیشن بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا کی تمام خواتین کو پوری آزادی دی جائے کہ وہ علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں گی تو ہی وہ آگے بڑھ سکتی ہیں اور اس معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی بچے کی پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی، پہلا اسکول، پہلا کالج اس کی ماں کی آغوش ہوتا ہے۔ یہیں سے جو تربیت ملتی ہے وہ تربیت اسے پوری زندگی کے لیے تیار کرتی ہے، بہتر بناتی ہے۔ اگر کسی بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے، تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ بچہ زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اگر زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اپنے بیٹوں کی اس طرح سے تربیت کی اور اپنی بیٹیوں کی اس طرح سے تربیت کی کہ جو مثال ہے تمام اقوام کے لیے، تمام معاشرے کے لیے۔ میں نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی جو زندگی اس عنوان سے بہت اہم ہے کہ تعلیم آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں، جو خواتین چاہے وہ مکے کی زندگی ہو، مدینے کی زندگی ہو، اگر آپ دیکھیں تو آپ نے تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا اور آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتی تھیں۔ خاص کر آپ اگر دیکھیں تو خواتین جو دینی مسائل جاننے کے لیے، اسے دریافت کرنے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے پاس آتی تھیں اور آپ انہیں دینی تعلیم دیا کرتی تھیں، آپ انہیں اخلاقی تعلیم دیا کرتی تھیں، ان کے اندر ہمت اور حوصلے کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جناب فضہ جو کہ آپ کی کنیز بھی تھیں اور آپ کی خادمہ بھی تھیں، 20 سال تک قرآنی لہجے میں بات کرتی رہیں، اور جناب فاطمہ زہرا نے ان کی پرورش کی تھی، انہیں اس طریقے سے تیار کیا تھا کہ جناب فضہ جب بھی کوئی بات پوچھتی تھیں تو اس کے ذریعے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ سوال کرتی تھیں، تو جناب فاطمہ زہرا آیات قرآنی کے ذریعے سے جواب بھی دیا کرتی تھیں۔ آپ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سوال کرنے آتا ہے تو اس کے سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ایک بار سوال کیا، آپ نے دوسری بار سوال کیا، تیسری بار انہیں غصہ آ جاتا ہے کہ تم یہ سوال بار بار کیوں کرتے ہو، ایک بار میں نے بتا دیا۔ آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایک خاتون ہے جو ایک مسئلہ لے کے آئی اور حضرت فاطمہ زہرا سے اس نے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ جیسے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے اس کا سوال سنا، آپ نے اسے جواب دے دیا، وہ خاتون چلی گئی۔ دوسری بار پھر وہ آئی اور وہی سوال جناب فاطمہ زہرا سے دوبارہ کرتی ہے، جناب فاطمہ زہرا نے پھر جواب دیا۔ پھر وہ تیسری بار آئی اور وہی سوال جناب فاطمہ زہرا سے کرتی ہے، یہاں تک کہ 10 بار اسی سوال کو 10 دن تک آتی رہی اور جناب فاطمہ
زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھتی رہی، جناب فاطمہ زہرا اس کے سوال کا جواب دیتی رہی۔ آخری دن وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی اور میں نے ایک ہی سوال کو آپ سے بار بار پوچھا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا جواب تھا کہ تم جتنی بار مجھ سے سوال کرتی میں تمہارے سوال کا جواب دیتی۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ حشر کے روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا تو اس میں اس عالم کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوگا جو عالم لوگوں کے سوال کا جواب دیتا تھا، ان کے جو مسائل ہوتے تھے ان مسائل کو حل کرتا تھا۔ ایک عالم وہ ہوتا ہے جس نے علم دین حاصل کیا اور پھر وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن ایک عالم دین وہ ہے کہ جو لوگوں کی پریشانیوں کو، علمی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ سب سے بلند مقام پہ اسے رکھے گا۔ اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں علم اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ علم ہی کے ذریعے سے انسان کے اندر فکر و شعور پیدا ہوتا ہے، اور انسان جب کسی سے سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اسے منع کر دیں یا ناراض ہو جائیں۔ اس لیے میں نے ابھی کہا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو سوال کیا جائے گا وہ علماء سے کیا جائے گا، جاننے والوں سے کیا جائے گا کہ جب تمہیں علم تھا، جب تمہیں چیزیں معلوم تھیں تو تم نے لوگوں کے مسائل کو کیوں نہیں حل کیا۔ ناظرین، آج کی اپنی اس گفتگو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی سے جو تمام خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کو ایک سب سے اہم درس یہ ملتا ہے کہ وہ علم اور تعلیم کے سلسلے سے کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیں اور خود علم حاصل کریں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی سے دوسرا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کے سوال پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سوال کا جواب دے۔ آخر میں ہم پھر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ کے اس موقع پہ اپنے تمام ویور کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً۔ خدا حافظ۔